امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ بالکل کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن کہا کہ امام صاحب آپ بالکل کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ فرمایا ہاں میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اپنے کیے ہوئے عمل کسی اور بندے کے حوالے کر دوں۔ مجھے اللہ نے عقل دی ہے، اگر میں نے عمل کیے ہیں تو ان عملوں کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے۔ میں کیوں ایسا لفظ زبان سے نکالوں کہ میری نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اندھیرا تھا، دو صحابہ گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ ان کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی غیر عورت ہوگی۔ فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہوتا ہے، تو تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا، میں نے اس خیال کو پہلے ہی صاف کر دیا۔ اور یہ غیبت ہی بنیاد ہے معاشرے کے اندر خلفشات پیدا ہونے کی، دلوں کے اندر کینہ پیدا ہونے کی اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے کی۔ اس لیے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ قیامت کے دن جس کی غیبت کی گئی ہوگی وہ نیکیاں لیے بغیر نہیں رہے گا، اور کتنی نیکیاں لے گا؟ جتنی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں۔ اب وہ پہاڑوں برابر گناہ لے کے آیا ہوگا تو اس کو موقع مل جائے گا نیکیاں لینے کا، وہ کہے گا میں اتنی نیکیاں لے لوں کہ یہ میرے گناہوں سے بڑھ جائیں، میں بچ جاؤں گا۔ اب کرنے والا بیچارہ ساری نیکیاں دے بیٹھے گا اور ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا، تو پوچھیں گے بھئی اب کیا رہ گیا پیچھے؟ کہے گا جی کہ میرا حق ابھی بھی باقی ہے، چنانچہ اس کے گناہ اس غیبت کرنے والے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ نبی صاحب نے فرمایا حسرت ہے اس بندے پر جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن اپنی بد زبانی کی وجہ سے نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھے گا اور دوسروں کے گناہ اس کے سر کے اوپر لا دیے جائیں گے۔ اس لیے کسی کا نام لے کر بات کرنا، اس سے ہمیشہ پرہیز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ غیبت جس طرح کرنا حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ ایسی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے بندہ، یا اس مجلس میں کوئی ایسی بات کر دے جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ متفق نہیں ہے، جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی کوئی اچھائی بیان کر دیں۔ وہ تو 5 وقت کی نمازی عورت ہے جی، وہ تو بڑی پردہ دار عورت ہے جی، وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ تو خامد کی بڑی فرما بردار ہے، وہ تو بڑی پڑھی لکھی ہے، وہ تو بڑی عقل مند ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوتی ہے نا۔ تو کوئی اچھائی بیان کر دیں گے تو گویا آپ غیبت کرنے والے کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ شریعت نے کہا کہ اگر تم دیکھو اور تمہیں کسی بات پر کوئی دل میں خلل آئے تو تم کسی اور سے بات کرنے کے اسی بندے سے بات کرو۔ بھئی میں نے آپ کو دیکھا تھا اور ایسا تھا، میرے ذہن میں شک پیدا ہوا۔ وہ بندہ یا تو کلیریفائی کر دے گا یا اپنی اصلاح کر لے گا، مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا۔ ہم اس بندے سے تو بات کرتے نہیں اور باقی پورے جہان سے بات کر لیتے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے جس پر کہ دنیا کے اندر پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے سے غیبت نکل جائے تو معاشرے کے اندر جتنی یہ آپس کے فساد ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، ہمارا ماحول معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔